عشق پیچا۔ آپ یہاں اتنی دیر سے اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ ایک اجنبی کے سوال کرنے پر اس نے بنا کسی تاثر کے اس کی طرف دیکھا اور پھر اسی حالت میں واپس بیٹھ گئی۔ وہ حیران ہوا تھا۔ اس نظر میں سوائے ویرانی اور خالی پن کے اور کچھ نہیں تھا، نہ دکھ، نہ خوشی، نہ تکلیف، نہ صبر، کچھ بھی نہیں۔ وہ نظر زندگی سے عاری تھی۔ اسے اتنی سردی میں بھی اس خاموشی سے عجیب گھٹن محسوس ہوئی۔ اس نے پھر سے سوال کیا، کیا آپ کو برف پسند ہے؟ وہ خاموشی سے برف دیکھتی رہی۔ کچھ کہیں گی نہیں تو میں آپ کو بحفاظت گھر نہیں پہنچا سکوں گا۔ وہ پھر بھی خاموش رہی۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ دیکھیں، رات ہونے والی ہے۔ میں اتنا کمظرف نہیں ہوں کہ آپ کو اکیلے چھوڑ کر چلا جاؤں۔ میری بھی مدد کیجیے اور اپنی بھی۔ مجھے بتائیے کہ آپ کا گھر کہاں ہے؟ اس نے اس اجنبی کی طرف دیکھ کر کھوئے ہوئے انداز میں کہا، گھر؟ جیسے وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ جی، آپ کا گھر، اس نے جواب دیا۔ پتہ نہیں، میں بھی صدیوں سے وہاں نہیں گئی ہوں۔ راستہ بھی نہیں یاد ہے اب تو۔ اس نے پہلی بار اتنی لمبی بات کی تھی۔ اجنبی کو کچھ تسلی ہوئی کہ شاید اب کچھ پتہ چل سکے۔ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ چلیں آپ کو وہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ برف باری بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ رات کی آمد کے ساتھ ساتھ ٹھنڈ بھی بڑھ رہی ہے۔ بہتر ہے اب اٹھ جائیں، وہ ہمدردی سے بولا۔ رحم مت کھائیں، جب میں نہیں کھاتی ہوں، جب کوئی نہیں کھاتا ہے تو آپ بھی مت کھائیں، اس نے چڑھ کر کہا تھا، جیسے اسے یہ ہمدردی اور انسانیت کا انداز پسند نہیں آیا تھا۔ وہ کچھ توقف سے بولا، دیکھیں، ہم جتنے بھی جدید زمانے میں جی رہے ہوں مگر عورت کی عزت آج بھی انمول ہے۔ وہ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیوں اتنا فورس کر رہا ہے۔ وہ جا بھی تو سکتا ہے۔ پتہ نہیں، وہ جانتا نہیں تھا کہ وہ کون تھی، مگر ایک عجیب شناسائی ضرور تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی خاموشی سے، جھکے سر کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگی۔ اس کی خاموش آنکھوں کے سوا اس لڑکی نے کچھ ظاہر نہ ہونے دیا تھا۔ وہ بھی ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اب وقت ایسا نہیں تھا کہ اس وقت لڑکی اکیلی مغرب کے وقت باہر رہے۔ اسے یہی بہتر لگا کہ وہ خود اسے گھر کے باہر تک چھوڑ دے۔ انہیں چلتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ اب تو اسے لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی شاید پاگل ہے، اپنے گھر کا راستہ بھول چکی ہے، کہ اچانک وہ ایک گھر کے سامنے رکی۔ دیکھنے میں وہ ایک 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر تھا۔ دیکھنے والا اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہاں صرف وہی لڑکی رہتی تھی۔ گھر کے باہر ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا جس میں رکھی کرسیوں اور پودوں کی حالت یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ سرد موسم ان کی رعنائی چھین چکا ہے۔ وہ لڑکی پلٹی تھی۔ اس کی طرف دیکھ کر پھر سے چہرہ اپنے گھر کی طرف موڑ لیا تھا۔ مجھے خزاں پسند تھی، بہت۔ میں پتوں پر چلتے ہوئے ان کی خاموش دہائی کو سنتی تھی جو وہ کسی سے نہیں کہہ سکتے تھے، مگر میرے اندر وہ ارد گرد کی تلخی اس خزاں کو بھی سالم نکل گئی۔ خزاں نے مجھے قبول نہیں کیا اور پھر میرے باغیچے میں سرد موسم نے ڈیرا ڈال لیا۔ سرخ گلاب اس قدر لہو لہان ہوئے کہ ان کے خون کے چھینٹوں نے سفید پھولوں پر بھی اپنا دائمی نقش چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سے بہار جیسے یہاں کا رستہ تکتے ہوئے گھبراتی ہے، یا شاید اسے بھی یہاں سے گزرتے ہوئے شرم آتی ہے، یا شاید ہر موسم یہ جانتا ہے کہ مجھ سمیت ان در و دیوار پر برف کا سایہ ہی ہم سب کو زندہ رکھنے کی ناکام کوشش میں مصروف ہے، کہ جب صحیح وقت آئے گا تو یہ پگھل کر پانی کی صورت میں آب حیات بن جائے گا۔ جو خوشی کہیں کھو گئی ہے وہ بھی واپس گھر کا رستہ تب تک ڈھونڈ ہی لے گی۔ ایسے میں اس سرد موسم کی وجہ بننے والا اگر درد کی وجہ پوچھنے لگے تو وہ اس برف کو آگ سے جھلسانے لگتا ہے۔ وہ چونکا تھا۔ کیا مطلب تھا اس بات کا؟
کیا وہ اسے جانتا تھا؟ وہ پہلے اسے کبھی ملی تھی؟ ایسا اسے کچھ یاد تو نہیں آ رہا تھا۔ وہ رکی نہیں تھی، ابھی بھی بول رہی تھی۔ جن لبوں نے کبھی نام تک نہ لیا ہو، ان کا ہمدرد لہجہ کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ صرف اسی وجہ سے انسان جانتا ہے کہ یہ صرف اجنبیت کے احساس کی بدولت ممکن ہو پایا ہے۔ اگر ہلکی سی بھی شناسائی کی رمق ہوتی تو یہ نظر تو کیا، حرف بھی شاید میرے حصے میں نہ آتے، یا شاید آ بھی جاتے، پتہ نہیں، میں نہیں جانتی۔ خیر چلتی ہوں، رات ہو رہی ہے۔ وہ بنا خدا حافظ کہے اسے وہیں ساکت و حیران پریشان چھوڑ کر اندر کی جانب بڑھ چکی تھی۔ کون تھی وہ؟ کیا وہ یہ حق رکھتا تھا کہ وہ اس سے اس کا نام ہی پوچھ سکے، وہ اس پر بیتی داستان بھی سن سکے؟ مگر اس لڑکی کا لہجہ یہ سمجھانے کے لیے کافی تھا کہ وہ کچھ نہیں کہے گی۔ وہ واپس پلٹا تھا۔ جب وہ نہیں بول رہی تھی تب بھی گھٹن تھی، اور اب جب بولی تھی تو کئی سوال چھوڑ گئی تھی۔ رات ہو رہی تھی، مگر وہ کچھ سوچ رہا تھا، شاید فیصلہ کر رہا تھا کہ اسے واپس آنا ہے یا نہیں۔ یہ تو وقت بتانے والا تھا کہ وہ واپس آئے گا یا نہیں۔ دور کہیں وقت اس بات پر مسکرایا تھا، کیا پتہ سرد موسم بس اختتام پذیر ہونے والا ہو، کیا پتہ سرد موسم بس اختتام پذیر ہونے والا ہو اور بہار کی آمد ہو۔ اللہ کی پاک ذات ہی ہر چیز جاننے والی ہے۔